كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، معاشرے میں بہت سے گناہ اس وجہ سے وجود میں آتے ہیں کہ جب انسان مال دولت اس کے ساتھ حد سے بڑھ کر محبت کرنے لگتا ہے اور مال کے حصول کو ہی انسان اپنا اصل ہدف سمجھ لیتا ہے، تو بہت بڑے بڑے گناہ انسان کو پھر ان کا احساس نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے تاجر ہیں جو ظہر عصر کی نمازیں ضائع کر دیتے ہیں، مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ سبب کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مال یہ اصل منزل اور یہ اصل ہدف ہے، حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے۔ جب نماز کی پرواہ نہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک عصر کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس کے گھر کو آگ لگ جائے، اس کے گھر میں بیوی بچے بھی موجود ہوں، اس کا اہل و عیال اور مال و زر سب کچھ برباد ہو جائے، فرمایا ایک عصر کی نماز کا فوت ہو جانا یہ خسارہ بڑا ہے، اور دنیا کا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے یہ خسارہ کم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے: من فاتته صلاۃ العصر فکأنما قتل اہلہ ومالہ۔ جس شخص کی ایک عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسے سمجھ لے کہ اس کی دنیا میں کوئی چیز بچی نہیں، سب کچھ ہی تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ لیکن آج کتنے مسلمان نمازوں کی پرواہ نہیں، کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے۔ میرے پیارے بھائیوں، کتنے ایسے رشتے ہیں، ماں باپ، والدین، بہن بھائی، کتنے عزیز و اقارب اور رشتے دار، انسان اس مال کی خاطر
ان رشتوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس مال کی خاطر اپنے والدین کو دھکے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی اور ان کے اوپر ظلم کرنے پہ اتر آتا ہے اس مال اور زر کی وجہ سے۔ میرے پیارے بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس مال کے حصول کی خاطر یتیموں کا مال دبانے سے باز نہیں آتے، کمزوروں پر ظلم کرنے سے گھبراتے نہیں۔ یتیموں اور بیوہ اور مسکین اور کمزور طبقہ پھر چوری، ڈکیتی، ڈاکہ زنی، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے اور پھر مختلف غیر اور حرام جو طریقے اور دھندے، سودی کاروبار، سودی لین دین، یہ سب کچھ انسان کس لیے کرتا ہے؟ جب اس کے دل میں مال کی محبت اپنے رب کی محبت سے بھی بڑھ چکی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس دل میں اس مال کی ہرس اس قدر ہو جائے کہ اس کو نہ حقوق اللہ کی پرواہ رہے، نہ حقوق العباد کی پرواہ رہے، نہ اسے اپنی آخرت اور عاقبت یاد رہے، نہ اسے یہ احساس ہو کہ میں نے ایک دن دنیا سے جانا بھی ہے، فرمایا یہ پھر حقیقت میں رب کا عبادت گزار نہیں ہوتا، بلکہ یہ درم اور دینار کو اپنا خدا سمجھ کر اس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا تائس عبد الدینار و تائس عبد الدرہم، فرمایا درم و دینار کا پجاری وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، فرمایا وہ انسان جو درم و دینار کو، روپے پیسے کو، سونے چاندی کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا ہے، اسی کی پوجا میں لگا ہوا ہے، فرمایا برباد ہو جائے ایسا انسان۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، لوگوں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال یہ رب کائنات کی طرف سے انعام بھی ہے، لیکن جب اس کا حصول جائز طریقے سے ہو، یہ رب کا بہت بڑا انعام ہے۔ جب اس کا صرف کیا جانا، خرچ کیا جانا یہ جائز کاموں میں ہو اور درست طریقے سے ہو، یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ لیکن اگر اس مال کا استعمال درست نہیں تو پھر یہی مال اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لوگوں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے یہ بہت بڑی دنیا کی آزمائش ہے، یہ فتنہ بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، لوگوں جتنی امتیں اللہ نے دنیا میں بھیجی، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے کہ وہ امت اس فتنے کی وجہ سے گمراہ ہوتی ہے۔ فرمایا وفتنۃ امتی المال، فرمایا میری اس امت کا جو فتنہ ہے وہ مال کا فتنہ ہے، کہ انسان کو بس یہی ہر وقت یہی فکر لاحق ہو جائے کہ مال کیسے آئے گا، کہاں سے آئے گا، جائز آئے، ناجائز آئے، حلال آئے، حرام آئے، اپنوں کا ہے، بیگانوں کا ہے، جائز طریقے سے ہے یا ناجائز ذرائع سے ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ہرس اس قدر ہو گئی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ جو انسان مال کی ہرس کے اندر اندھا ہو جاتا ہے، فرمایا یہ ایسی ہے جس طرح تم نے مردار کے اوپر کبھی کتوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہو، جس طرح وہ مردار جس سے بدبو پھوٹ رہی ہے، وہ مردار جس کے کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں، فرمایا کیسے وہ اس مردار کے اوپر وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ جو دنیا کا حریص ہوتا ہے، دنیا کا لالچی ہوتا ہے، دنیا کا طمع اس کے دل کے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے، فرمایا یہ اسی جانور کی طرح ہے جس کی مثال سے بڑی اور بدتر مثال کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کو اس ہرس سے بچا لیا گیا، طمع سے بچا لیا گیا، لالچ سے بچا لیا گیا، فرمایا یہی انسان کامیاب ہے۔ شح
مطاع، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسے گناہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دینے والے ہیں، ان میں ایک گناہ یہ ہے شرک مطاع، انسان مال کا اتنا حریص بن جائے کہ پھر اس مال کی پوجا شروع کر دے۔ اللہ رب العزت ایسی حرص سے محفوظ فرمائے۔ میرے رب نے اہل ایمان کو اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈالنے کے لیے اور اس مال کی محبت کام کرنے کے لیے میرے رب نے نظام بنایا، زکوٰۃ کا نظام، کہ لوگوں جو رب نے تمہیں دیا ہے اس میں میرے رب کا کچھ حصہ مقرر ہے، فرض ہے، رب نے فرض کیا ہے کہ اتنا حصہ میرے رب کے نام پر آپ نے دینا ہی دینا ہے، وہ دو گے تو تمہارا باقی مال پاک ہوگا، اور اگر وہ نہیں دو گے تو پھر سارے کے سارے مال کو یہ مت سمجھنا کہ یہ دنیا کا مال ہے، وہ تو سانپ اور بچھو ہے جو تم اپنے لیے جمع کر رہے ہو، اور پھر وہ جہنم کی وہ انگاروں پہ گرم کی ہوئی وہ تختیاں ہیں جن کے ذریعے تمہارے جسموں کو داغا جائے گا اور تم اسے بڑے شوق سے جمع کر رہے ہو۔ فرمایا کسی مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، انسان کے چہرے کے سامنے آ کے گلے کا توق بن کے انسان کو یہ ڈسے گا اور انسان اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ یہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا ہی دنیا میں جمع کیا ہوا مال اور تیرا ہی وہ خزانہ ہوں جس میں سے تو نے میرے رب کا حق جو مقرر تھا وہ بھی نہیں دیا۔ زکوٰۃ کا مال اور اسی طرح پھر صدقۃ الفطر، یہ فرضیت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ترغیب دلائی کہ صرف فرضی نہیں بلکہ نفلی طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو جو رب نے دیا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، پہلا پارہ، پہلا صفحہ، سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع، میرا رب فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزق ہم نے دیا ہے، تمہارا کمال نہیں، اس لیے کہ جس زمین کا آج تو مالک ہے، تم سے پہلے اس زمین کے اتنے مالک دنیا سے چلے گئے کہ تم گن نہیں سکتے، یہ تیری ملکیت نہیں، چند دن کے لیے تو آیا ہے، یہاں ٹھہرے گا پھر چل بسے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آج جس مال کا تو مالک بنا بیٹھا ہے یہ مت سمجھ یہ تیرا ہے، اس لیے کہ جب قبر میں یہ اتارا جائے گا تو کفن کو جیب بھی نہیں، خالی ہاتھ، جو کچھ جیبوں میں ہوتا ہے وہ بھی نکال لیا جاتا ہے، خالی ہاتھ تجھے یہاں سے روانہ کیا جائے گا، اس لیے رزق اللہ نے دیا ہے، عقل مندی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رب نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر لو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ان کے اوصاف، ان میں یہ وصف بھی ہے، ان کا یہ صفت بھی ہے ان کی کہ وہ رب کو دیکھا نہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں، آخرت آنی ہے اس پر ان کا یقین اور ایمان ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اس پر ایمان، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دن جب انسان صبح کرتا ہے اللہ دو فرشتے اتارتے ہیں زمین پہ، ایک فرشتہ وہ یہ دعا کرتا ہے، اور یاد رکھیں فرشتوں کی دعاؤں کو میرا اللہ رد نہیں کرتا، اس لیے کہ فرشتے اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، رب کا آرڈر ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں اور اس کے حق میں بولتے ہیں جس کے حق میں میرے رب کی رضا ہوتی ہے۔ فرمایا ایک فرشتہ مسلسل صبح سے لے کر یہ دعا کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جس کو تو نے دیا پھر اس نے تیری راہ میں خرچ کر دیا، اے اللہ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرما دے۔ اور میرے اللہ کا وعدہ کیا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، لوگوں تم اپنے رب کی راہ میں دو گے میرا اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کے دے گا، اللہ اس میں کئی گنا اضافہ کر کے دے گا،
دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی قرض مانگے اور ہمیں پتا ہو کہ قرض لینے والا میرا قرض دبائے گا نہیں، واپس کرے گا، انسان دے دیتا ہے۔ پھر قرض لینے والا وہ مالدار بھی ہو، خود غنی ہو، تو پھر انسان اور بے دھڑک ہو کر دیتا ہے۔ اور جب وہ یہ کہے کہ جتنا دو گے اتنا واپس نہیں کروں گا، بڑھا کے دوں گا، اگرچہ یہ دنیا کے مال کے اندر یہ جائز نہیں کہ قرض جتنا لیا اس سے انسان اضافہ وصول کرے، کیونکہ یہ سود ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ جتنا دو گے اس سے بڑھا کے دوں گا اور کئی گنا دوں گا، صرف کوئی 5% نہیں یا 10% نفع نہیں، بلکہ جتنا دے رہے ہو اس سے 10 گنا نہیں، 70 گنا نہیں، الی عذاب کثیرہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ میرے رب نے مثال بیان فرمائی، تم زمین میں گندم کا ایک دانہ ڈالتے ہو، اللہ اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکالتے ہیں، ہر بالی کے اندر میرا اللہ 100 دانے پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے میرا اللہ دنیا کے اندر تمہیں یہ دکھاتا ہے کہ ایک دانے کو 700 دانوں میں وہ تبدیل کرنے پہ کیسے قادر ہے، ایسے ہی جو اللہ کی راہ میں دیتے ہو میرا رب اسے ایسے ہی بڑھاتا ہے، اور یہ قیامت والے دن تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے، لوگوں دنیا کے اندر کوئی دانہ ایسا نہیں جس کا وزن دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہو۔ جو تمہیں دانے نظر آتے ہیں، کوئی دانہ ایسا نہیں جس کا وزن دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہو، لیکن یاد رکھو صرف ایک دانہ ایسا ہے جس کا وزن ان پہاڑوں کے برابر ہے، اور وہ دانہ ہوتا ہے جو انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم ایک کھجور صدقہ کرتے ہو، میرا اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، اور رب کا ہاتھ ویسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق۔ فرمایا اللہ دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور رب کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، فرمایا پھر میرا رب اس کی ایسے پرورش کرتے ہیں، ایسے اس کو بڑھاتے ہیں جس طرح تم گھوڑی کا بچہ، بچیرا یا اونٹنی کا بچہ یا انسان کا بچہ، جس طرح اس بچے کو جو گھوڑی کا بچہ ہے مالک بڑے اس کی حفاظت سے اور بڑی طاقتوں سے اس کی پرورش کرتا ہے اور وہ دنوں میں بڑا ہوتا ہے، فرمایا ایسے میرا اللہ اس ایک کھجور کو بڑھانا شروع کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر۔ یحییٰ بن معاذ کہا کرتے تھے، لوگوں دنیا کا کوئی دانہ اس کا وزن پہاڑوں کے برابر نہیں، صرف اس دانے کے، صرف اس روپے کے، صرف اس کھجور کے جو اللہ کی راہ میں دے دیا، صدقہ کر دیا، میرا اللہ اس کا وزن پہاڑوں کے برابر کر دیتے۔ اللہ رب العزت توفیق سے نوازے، فرمایا جو خرچ نہیں کرتا تو دوسرا فرشتہ یہ بد دعا دیتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا طلفا، اے اللہ جس کو تو نے دیا لیکن جب خرچ کرنے کی باری آئی تو اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھ گئے، اور اللہ کے نبی نے اس کی مثال بیان فرمائی، فرمایا جو بخیل انسان ہوتا ہے جب وہ خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایسے اس کے ہاتھ گردن سے پہلے جیسے بندھے ہوئے تھے اور اوپر لوہے کی زرہ ڈالی گئی تھی، جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ لوہے کی کڑیاں مضبوط ہو جاتی ہیں جیسے، اور ان کو کس دیا گیا، اب وہ ہاتھ یہاں سے چھڑانا بھی چاہتا ہے لیکن اس کے بخل کی وجہ سے پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، خرچ کرنے کا ارادہ جو ہی کیا تو وہ اس کے بخل کی وجہ سے وہ کڑیاں اور مضبوط ہو گئی، وہ ہونے کے باوجود خرچ کر نہیں پاتا، حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے جب موت کا فرشتہ آتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ منافقون کے اندر، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والوں خرچ کر لو پہلے اس کے کہ موت کا وقت آ جائے۔ جب موت کا وقت آئے گا تو انسان کہے گا اے اللہ اب تھوڑی سی مہلت دے دے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ اب گھنٹے نہیں چاہیے،
الی اجل قریب، اے اللہ بہت تھوڑے سے لمحے دے دے، کروں گا کیا؟ فاصدق، میں کیا کروں گا؟ اے اللہ صدقہ کروں گا۔ اور یہاں مفسرین نے یہ نکتہ لکھا کہ موت کے وقت یہ تمنا نہیں کرے گا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے میں نماز پڑھ لوں، تھوڑی سی مہلت دے دے میں روزہ رکھ لوں، میں حج کر لوں، دیگر عبادات وہ اپنی جگہ پہ ہر عبادت کی اپنا مقام ہے، لیکن مرتے وقت سب سے پہلے یہ تمنا کیا کرے گا؟ فاصدق، یا اللہ تھوڑی مہلت دے دے میں خرچ کر لوں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس وقت بھی اسے نظر آ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ انسان کو اگر نفع دینے والی نیکی ہے اس موقع پر کی تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا، کائنات کے امام نے فرمایا تھا لوگوں ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن اهلها میتۃ السوء، فرمایا جو بری موت سے بچنا چاہتا ہے، جو بری موت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی موت بری نہ ہو، فرمایا اسے چاہیے کہ رب کی راہ میں خرچ کیا کرے۔ صدقہ کرنے والے کو اللہ بری موت سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ یاد رکھیں، خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے، اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، تو اکثریت اور بہت سے مسلمان ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے یہ تو امیروں کا کام ہے، یہ تو مالداروں کا کام ہے، یہ تو امیر ذاتوں کا کام ہے، یہ تو جو فیکٹریوں کے مالک ہوں، جو جائیدادوں کے مالک ہوں، جن کے کاروبار چلتے ہوں، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے، میرا اس موضوع سے کیا لینا دینا؟ یہ میرے متعلقہ موضوع ہی نہیں، یہ میرے متعلقہ بات ہی نہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں جب رب کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو یہ مت سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ طاقت نہیں، اس لیے کہ میرا رب بڑا ہی قدردان ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ شکور بھی ہے، وہ علیم بھی ہے۔ میرا رب تو سوچ بھی جانتا ہے، ارادہ بھی جانتا ہے، فکر بھی جانتا ہے، تڑپ بھی جانتا ہے، دل میں اٹھنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ اس لیے کائنات کے امام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جامع ترمذی کی روایت۔ اور اس حدیث کا بھی یہ پھر ایک لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا اور قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں پیشی کا ایک پورا منظر بیان کیا کہ انسان جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوگا، سامنے جہنم کی آگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، گھبرا کے دائیں طرف نظر اٹھائے گا تو جو کچھ ساری زندگی میں کیا ہوگا وہ کتابیں زندگی سامنے کھلی ہوئی نظر آئے گی۔ ادھر تو نیکیاں کچھ ایسی نظر نہیں آ رہی جس سے امید بن جائے کہ نجات ممکن ہے۔ گھبرا کے بائیں جانب نظر اٹھائے گا تو بائیں جانب کی زندگی میں جو کچھ کرتا رہا دن رات، انسان کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، میں نے آج تک ایسی کتاب دیکھی نہیں جس نے نہ چھوٹا عمل چھوڑا، نہ بڑا عمل چھوڑا، نہ رات کی تاریکی کو چھوڑا، نہ دن کے اجالوں کو چھوڑا، نہ بھری مجلسوں کو چھوڑا، نہ خلوت اور تنہائیوں کو چھوڑا۔ کوئی ایسا موقع نہیں جو اس کے اندر درج نہ ہو۔ انسان دائیں اور بائیں دیکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا منظر بیان کرنے کے بعد حدیث کے آخر میں الفاظ کیا ہے؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں اس دہتی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، پوری کھجور نہیں دے سکتے نہ دو، آدھی کھجور دے سکتے ہو وہی دے دو، میرا رب چاہے گا تو اس آدھی کھجور کی وجہ سے تمہیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اس لیے خرچ کرنا ضروری نہیں کہ جس کے پاس وافر ہے وہی کرے، اور جس کے پاس 3000 ہے وہ 1000 نہیں دے سکتا، نہ دے 30 روپے تو دے سکتا ہے۔ اگر 30 بھی نہیں دے سکتا، 1-2 درہم ہے 1 دے سکتا ہے وہ بھی دے دے۔ صحیح مسلم کی روایت میں میرے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات
فرمایا جس کے پاس 2 درم ہوں وہ 1 درم اللہ کی راہ میں دے دے تو اللہ رب العزت اس 1 درم کو لاکھوں خرچ کرنے والے سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ 1 درم لاکھ خرچ کرنے والے سے بھی بڑھ گیا۔ فرمایا جس بندے کے پاس ہوں ہی 2 درم، اس کی کل جائیداد ہے ہی یہ، کل کائنات اس کے پاس ہے ہی یہ۔ آپ کہیں گے جی یہ ایسا انسان کون ہو سکتا ہے جس کے پاس صرف 2 ہی ہوں؟ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آج تاریخ اس بات پہ شاہد ہے، وہ صحابہ، وہ غریب صحابہ جن کے حالات یہ تھے کہ جسم ڈھانپنے کے لیے 2 کپڑے نہیں ہیں، 1 کپڑا، اور 1 کپڑا بھی اتنا بڑا نہیں کہ پورا جسم ڈھانپ لے، اتنا چھوٹا ہے کہ جسم کا یہ جو سطر ہے وہ بھی چھپایا نہیں جا رہا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے 70 صحابہ کو دیکھا جن کے پاس 1 ازار بند ہوتا تھا، دوسری چادر نہیں، اور وہ اتنا چھوٹا ہوتا کہ اسے بسا اوقات اپنے ہاتھ سے پکڑ کے رکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ چھوڑ دے اور وہ کپڑا گر جائے اور سطر ظاہر ہو جائے۔ یہ غربت۔ اور کھانے کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بسا اوقات 3 دن بیت جاتے کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا ہے، 3 دن گزر جاتے کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا ہے۔ فرماتے ہیں میں دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے، راستے میں بیٹھ جاتا ہے، گزرنے والے سے آیت کی تفسیر پوچھتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کے خاص بندے جو رب کی رضا کے لیے مسکینوں، فقیروں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ بھی مجھے آتا ہوتا، تفسیر بھی آتی ہوتی، سوال اس لیے کرتا کہ شاید اسے محسوس ہو جائے اور اس کو سمجھ آ جائے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ ایک سے پوچھا، اس نے بھی آیت کی تفسیر بتائی، گزر گیا، دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی آیت کی تفسیر بتائی، گزر گیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آئے، چہرے سے پہچان لیا، کہا ابو ہریرہ آ جاؤ میرے ساتھ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کے یار کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنے گھر میں لے گئے، گھر والوں سے پوچھا کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ گھر والوں نے بتایا یا رسول اللہ صرف 1 دودھ کا پیالہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو اللہ کے نبی مجھے فرماتے ابو ہریرہ جاؤ مسجد نبوی میں میرے جتنے صحابہ بیٹھے ہیں اصحاب صفہ سب کو بلا کے لے آؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا حکم تھا، میں چل پڑا، لیکن سارے رستے میں سوچ یہی رہا ہوں کہ 1 پیالہ تمام اصحاب صفہ، ابو ہریرہ تجھے کیا بچے گا تیرے لیے؟ اس لیے کہ بلانے تو جا رہا ہے، اللہ کے نبی تجھے ہی کہیں گے ان سب کو پلا تو تیری باری بھی آخر میں آئے گی، لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا، سب کو بلا کے لایا۔ اللہ کے نبی نے مجھے ہی کہا ابو ہریرہ اس پیالے کو پکڑو اور ایک سائڈ سے پلانا شروع کر دو۔ فرماتے ہیں میں سب کو پلاتا گیا، فرماتے ہیں جب سب صحابہ نے پی لیا، فرماتے ہیں آخر میں اور اللہ کے نبی جب بچ گئے تو اللہ کے رسول نے اس پیالے کو پکڑا اپنے ہاتھ میں اور اپنے چہرے کے جب قریب کیا تو میری طرف دیکھا تو اللہ کے نبی مسکرا دیے اور پھر پیالہ مجھے واپس پکڑا کے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ 1 دفعہ میں نے پیا، آپ نے کہا پھر پیو، میں نے پھر پیا، آپ نے کہا پھر پیو، میں نے پھر پیا۔ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو یہ دودھ کی ٹھنڈک مجھے ناخنوں میں بھی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر اللہ کے نبی نے سب سے آخر میں پیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے صحابہ کے حالات ایسے تھے لیکن ان کا ایمان کتنا اونچا تھا، جس کے پاس 1 کھجور تھی اس نے وہ بھی صدقہ کی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب دروازے پہ مانگنے والی آئی سارے گھر میں نظر دوڑائی تو 1 کھجور ملی، وہ بھی دے دی، جس کے گھر میں 3 کھجوریں اس نے وہ بھی صدقہ کر دی، اور جس کو 1 مٹھی جو ملے اس نے وہ بھی دے دیے، جس کو اللہ نے زیادہ دیا اس نے 900 اونٹ بھی ایک مجلس میں اللہ کی راہ میں دیا۔ یہ ایمان تھا۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی خرچ کرنے کی باری آئے جتنا بھی کریں کڑتے ہوئے نہیں، دل کی گھٹن اور تنگی سے نہیں،
مجبور ہو کر نہیں، کسی کا منہ رکھنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جتنا بھی دے دل کی خوشی سے دے کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اس لیے دے رہا ہوں۔ جب انسان دل کی خوشی سے دیتا ہے پھر اللہ برکتیں کیسے ڈالتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت، سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھجوایا۔ جس شخص کے پاس گئے اس کی جب مال کا حساب کیا گیا تو ایک جوان چھوٹی اونٹنی وہ زکوٰۃ میں بنی، تو وہ جو مال والا تھا وہ کہتا ہے نہیں، آج تک اللہ کے نبی کا قاصد میرے پاس آیا ہی نہیں، آج پہلی دفعہ آیا ہے، اور یہ ایک اونٹنی اور وہ بھی چھوٹی سی جو نہ سواری کے قابل ہے نہ زیادہ عمدہ ہے، میں یہ نہیں دوں گا بلکہ میرے مال میں جو سب سے عمدہ اور سب سے بہترین ہے میں وہ دوں گا۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے صحابی کہتے ہیں نہیں، مجھے جو حکم ہے میں وہی دوں گا۔ کہا نہیں، میں نے یہ دینا ہے۔ کہا چلو پھر اللہ کے نبی کے پاس چلو، اپنی مرضی کر لو وہاں جا کے۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کے وہی بات، ساری بات دہرائی۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کی طرف سے میرے پاس آج تک پیغام نہیں آیا، اور آج آیا ہے تو یہ چھوٹی سی اونٹنی نہیں، یا رسول اللہ سب سے عمدہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل کی خوشی سے دے رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو پھر ٹھیک ہے۔ ساتھ آپ نے دعا دی۔ ایک سال گزرا، ایک سال کے بعد بعض روایات میں یہ موجود ہے کہ وہی صحابی ایک سال پہلے جس کی زکوٰۃ صرف ایک اونٹنی تھی، ایک سال کے بعد اللہ نے مال میں اتنی برکت ڈال دی، جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے وہ قاصد پہنچا، حساب کیا گیا تو صرف زکوٰۃ کے اندر 30 اونٹنیاں زکوٰۃ میں بنی، اور یاد رکھیں 50 اونٹوں پر ایک بنتی ہے، آگے جب کثرت ہو جائے تو آپ اندازہ لگائیں جس کی ایک تھی اس کی جب 30 بنی تو اس کے اونٹوں کی تعداد 1500 سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہے میرے رب کی طرف سے برکت۔ اللہ رب العزت توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، امام حاکم رحمہ اللہ وقت کے امام تھے، بیماری آ گئی، بیماری میں گر گئے، بہت دیر تک بیماری چلی گئی۔ امام صابونی رحمہ اللہ دوست تھے، ایک دفعہ انہوں نے خطبہ جمعہ میں امام حاکم کے لیے دعا کی، کہا کہ امام حاکم بیمار ہے، آپ سب ان کے لیے دعا کریں۔ اگلے جمعے ایک عورت کی طرف سے پیغام آیا کہ حاکم کو کہو صدقہ کرے۔ وقت کے امام تھے، لیکن بس اللہ کی طرف سے جب جس وقت پہ شفا ملنی ہو، عورت نے پیغام بھجوایا کہ حاکم کو کہو جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، کوئی صدقہ جاریہ کا سلسلہ، وہاں خرچ کرے۔ اللہ رب العزت نے چند ایام کے اندر امام حاکم کی وہ ایک دائمی مرض، اس کو میرے اللہ نے شفا میں تبدیل فرما دیا۔ اور حاکم کہتے ہیں وہ بات جو حاکم کو یاد نہ رہی ہے کہ اللہ کی بندی نے یاد کروا دی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو بھی توفیق سے نوازے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دابو مرضاکم بالصدقہ، لوگوں اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا